أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين الكريم رؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ کے اور میرے نبی حضور نبی مکرم نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کہ جن کا رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. انشاءاللہ تعالی آج ہم تذکرہ سلطان الہند عطاء رسول خواجہ خواجگان معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے قبل یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس کے ذکر کا مقصد کیا ہوتا ہے. اولیاء کرام کے ذکر کرنے کا، ان کی زندگی کو بیان کرنے کا، جاننے کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اولیاء کرام ہی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو، اپنی ساری زندگی کو اس مقصد کے لیے گزارتے ہیں. تو اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری میں کس طرح زندگی گزاریں، تو اولیاء کرام کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، تاکہ ہم بھی انہی کی طرح اپنے دل میں ہر وقت ہر لمحہ یاد الہی کو بسا سکیں. یہ مقصد ہوتا ہے. اور اولیاء کرام کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کرام کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی حیات کے بارے میں پڑھنا، سننا، سنانا، یہ عبادت ہے. یعنی جب بھی ہم کسی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہ صرف وہ تذکرہ ہوتا ہے بلکہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے. ذکر الانبیاء من العبادہ. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اور صالحین کا ذکر کرنا، اولیاء کرام کا ذکر کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو اولیاء کرام کے ذکر کرنے سے ایک تو ہماری زندگی کا مقصد ہم کیسے حاصل کریں وہ طریقہ ملتا ہے، اور دوسرا ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اے لوگو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو سنو، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، انہیں نہ ہی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا رنج و ملال ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ کے بارے میں مختلف باتیں کہی گئی کہ کس چیز کا انہیں خوف نہیں ہوتا یا کس چیز کا انہیں رنج و ملال نہیں ہوتا، لیکن اس سے پہلے اولیاء اللہ پر بات کر لیتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والے کا، ہر مومن کا دوست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والے کا دوست ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہو.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں تیسرے پارے کی آیت فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم، جو انہیں نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، یعنی کفر و شرک کو گمراہی سے نکال کر انہیں اسلام کی جانب لے کر آتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کا دوست ہے، لیکن یہ دوستی ایک جانب کی ہوئی۔ کمال کب ہوتا ہے کہ دوستی کا ہاتھ دوسری جانب سے بھی بڑھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ جن کا ولی ہوتا نہیں بلکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نہ ہی انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے، رنج و ملال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کسی بھی شخص کو خوف کس بات کا ہوتا ہے، خوف کس بات کا ہوتا ہے، یا کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز کا رنج و ملال کب ہوتا ہے؟ خوف تو ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ آئندہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، آئندہ یہ چیز ہم سے فوت نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، خوف فیوچر کے لیے ہوتا ہے۔ اور غم کب ہوتا ہے؟ جو پاسٹ میں گزر چکی، یعنی اگر ہم کوئی کام نہ کر سکیں تو ہمیں رنج و ملال ہوتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ نہ ہی انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، اور غمگین ہو بھی کیسے سکتے ہیں، اور انہیں خوف کسی چیز کا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ انہیں سب سے بڑی دولت جو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اولیاء اکرام کو جو دولت حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی رنج و ملال ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بہت بڑی دولت حاصل ہوتی ہے۔ وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں آپ سمجھتے ہوں گے لکھ پتی بننا، کروڑ پتی بننا، ارب پتی بننا، یہ اس کا سب سے بڑا مقصد، یہ سب سے بڑی اس کی دولت ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جس کسی کے پاس ساری دنیا کی دولت جمع ہی کیوں نہ ہو جائے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہو جائے، پھر بھی وہ اطمینان سے نہیں رہ سکتا، وہ پھر بھی اطمینان سے نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک دماغ، دوسرا دل، تیسرا سارا جسم، اور یہ تین چیزوں کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تین چیزوں کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ جسم کے لیے غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دی، اور جو ہمارا دماغ ہوتا ہے اس کی بھی طاقت و قوت کی جو انرجی ہوتی ہے، طاقت و قوت جو دماغ کی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غذا رکھی ہے وہ بھی دنیا میں رکھ دی، یعنی دنیاوی چیزوں سے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جسم کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے وغیرہ کو بنایا، تو جب انسان جسم میں کچھ ڈالتا ہے تو اسے انرجی ملتی ہے، طاقت و قوت مل جاتی ہے، یہ ایک بات۔ دوسرا، انسان کی دماغ کی جو انرجی ہوتی ہے، برین کی انرجی کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ اگر یعنی دماغ کسی کا اچھا کام کب کر سکتا ہے؟ اس وقت کر سکتا ہے جب اس کے پاس نالج ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی غذا یعنی جسم کی غذا کھانے پینے کو بنایا، اور دماغ کی غذا علم کو بنایا، اور یہ دونوں چیزیں دنیا میں رکھ دی۔ لیکن دل کی جو غذا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں میں نہیں رکھا، بلکہ صرف اور صرف اپنی یاد میں رکھا۔ اللہ کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی غذا کو رکھا ہے۔ ہمارا جسم کھانے پینے سے سکون میں آ سکتا ہے، ہمارا دماغ علم سے سکون میں آ سکتا ہے، لیکن ہمارا دل اسی وقت میں سکون میں آ سکتا ہے جب کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک غذا جسم کی جو اللہ نے دنیا میں رکھ دی، دوسری غذا انسان کے دماغ کی وہ بھی اللہ نے علم میں رکھ دی، لیکن جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، جو سب سے بڑی دولت جو ہوتی ہے انسان کی اطمینان قلب ہوتا ہے، وہ غذا اگر اللہ نے کسی چیز میں رکھی ہے تو وہ ذکر اللہ میں رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی غذا کھانے میں رکھی، کھانے پینے میں رکھی، دماغ کی غذا علم میں رکھی، لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے اطمینان قلب، وہ غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھی۔ تو یہ جو سب سے بڑی قوت جو انسان کے دل کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور یہ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ اولیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کے، اسی لیے اپنے پاس سب کچھ رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں رکھتے،
اگر وہ چاہیں تو ان کے لیے دنیا کوئی چیز نہیں، لاکھوں کروڑوں کمائیں. کئی آپ کرامتیں سنتے ہیں کہ کسی ولی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ سونا بن گیا. انہیں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی عقل مند کیا کرتا ہے، سب سے بڑی جو چیز ہے اس کو نشانہ بناتا ہے. اگر وہ چیز ہمیں حاصل ہو گئے باقی سب ہمیں حاصل ہو جائے گا. تو اولیاء کرام ہی سب سے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے اطمینان قلب، اسی پہ نظر رکھتے ہیں. اور وہ کس طرح حاصل کرتی ہے؟ تو اللہ کا فرمان جب پڑھتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں. تو یہ شان اولیاء کرام کی ہوتی ہیں. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہت بہترین احادیث مبارکہ ہیں. یوں تو ہر حدیث بہترین ہوتی ہے، لیکن یہ جب ہم حدیثیں سنتے ہیں تو اولیاء کرام سے ہماری محبت اور بڑھ جاتی ہیں. اور یہ بعض لوگ قرآن و حدیث کے حوالہ دے کر اولیاء کرام سے ہمیں دور کرنے کی، ان کی دل میں ہماری دشمنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو اور اولیاء کرام سے ہماری محبت بڑھتی ہیں. بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد ینادی جبرائیل، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو ندا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو ندا دیتا ہے، کیا بول کر؟ ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہ جبرائیل سنو، فلاں شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام فینادی جبرائیل فی اہل السماء، پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام سارے آسمان والوں کو ندا دیتے ہیں، کیا کہہ کر کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، اے آسمان والوں تم سب مل کر بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ. فاحبوہ، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ فیحبہ اہل السماء، سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. جو لوگ بخاری کا حوالہ دے کر اولیاء کرام کی دشمنی نکالتے ہیں، اسی بخاری کو اگر دل سے پڑھیں، اگر صحیح نیت سے پڑھیں، تو اولیاء کرام سے ہم دور نہیں ہوں گے بلکہ ان کے قریب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کے بارے میں نہیں فرما رہا بلکہ عام رکھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو آسمان میں ندا دیتا ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کو ندا دیتے ہیں کہ فاحبوہ. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سب بھی محبت رکھو، سارے کے سارے آسمان والے اس سے محبت رکھتے ہیں. اس کے بعد آخری درجہ جو آتا ہے فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت لکھ دی جاتی ہے. ہر بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. جب بھی اگر اس کا نام سنتا ہے تو دل میں اس کے لیے محبت اٹھتی ہے. تو یہی شان ہمیں عطا رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر نظر آتی ہیں کہ جب بھی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو محبت سے کرتے ہیں. جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں عالم اسلام میں جب بھی ان کا ذکر کیا جاتا، ہر کوئی انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتا. اور ہر مکتبہ فکر والا، چاہے وہ کسی بھی مکتبے سے تعلق رکھنے والا ہو، جب بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے تو سب کے سب لوگ آپ کے احسان مند ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے ساری انسانیت پر، خصوصاً ہندوستان والوں پر جو احسان کیا ہے وہ ہم اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ جو کوئی بھی شخص اگر میرے ولی سے دشمنی رکھے، اللہ فرما رہا ہے جو کوئی بھی شخص میرے ولی سے دشمنی رکھے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی. اس کے بعد آگے فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ انسان یا بندہ خدا جس چیز سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس چیز سے انسان بندہ خدا میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہوتے ہیں. وہ فرائض ہوتے ہیں، فرض نماز ہوتی ہے، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، حج وغیرہ. ان فرائض سے جتنا وہ قرب حاصل کرتا ہے کسی اور چیز سے حاصل نہیں کرتا. اور اس کے بعد فرمایا ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب وہ فرائض پر پابندی کرتا ہے، اس کے بعد جب نوافل کی طرف آتا ہے مسلسل اپنی ساری زندگی نوافل کو ادا کرتے رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، وہ مسلسل ہمیشہ نوافل کے ذریعے، چاہے نفل نماز ہو،
نفل روزے ہو، نفل صدقات ہو، وہ کرتے ہوئے میرا قرب حاصل کرتا ہے بالنوافل، حتی احببت، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر محبت کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور آگے فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام سے وعدہ فرما رہا ہے کہ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِي، ہی نہیں فرمایا کہ اگر میرا ولی کوئی مانگتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو میں اسے دوں گا، نہیں فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی لأعطی ہی کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ لأعطینہ، ضرور اسے عطا کروں گا۔ اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے، وَلَئِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ کوئی مجھ سے چیز مانگے تو لأعطینہ، میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ میری پناہ مانگے، پناہ دوں گا نہیں بلکہ ضرور پناہ اسے عطا کروں گا۔ تو یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی، جب کوئی بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس سے کرامتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کے عقل میں آنے والا بندہ نہیں رہتا، کیونکہ اس کی اب آنکھ جو ہے وہ عام لوگوں کی آنکھوں کی طرح نہیں، اس کے جو کان ہیں عام لوگوں کے کانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ اگر وہ شخص مشرق میں بیٹھا ہوا ہے تو مغرب میں کیا ہو رہا ہے وہ ملاحظہ کرتا۔ جیسا حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور دوسری کئی میلوں جانب جنگ ہو رہی ہے، آپ اس جنگ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس طرح آج ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں لائیو، تو اس دور میں تو کوئی لائیو کا تصور ہی نہیں تھا، تو اولیاء کرام کی شان ہوتی تھی۔ اور خبر میں بھی بیٹھے ہوئے تو باہری دنیا میں بھی تصرف کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت غالباً فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، کہاں پر؟ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ایک لفظ چھوڑ گیا، قرآن مجید کا ایک لفظ چھوڑ گیا، تو جیسے ہی آپ نے تلاوت ختم کی تو خبر مبارک سے آواز آئی کہ تم نے فلاں لفظ کو قرآن مجید کے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں جو خبر میں ہوتے ہوئے بھی اپنا فیض جاری کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب کوئی بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس سے کرامتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ ایک مرتبہ ایک شخص کو، بے گناہ شخص تھا، تو اسے پھانسی ہو گئی، اس شخص کی جو والدہ تھیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا بھی کیا ایمان تھا، انہیں بھی معلوم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اختیار دیتا ہے وہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ فوراً حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ حضرت میرے بیٹے کو بلا وجہ پھانسی دے دی گئی، یعنی اس نے گناہ نہیں کیا تھا، بلا کسی جرم کے اسے پھنسا دیا گیا اور اسے پھانسی دی گئی۔ تو فوراً حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جو پھانسی کی جگہ ہوتی ہے، پھانسی دینے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر کئی سارے اور بھی اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس شخص کی لاش ابھی بھی جو پھانسی پر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس شخص کی لاش جو ہوتی ہے ابھی بھی پھانسی پر لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ مر چکا ہے، پھانسی پر لٹکا ہوا ہے اور وہ مر چکا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے عصا مبارکہ سے اشارہ فرماتے ہیں، اشارہ فرما کر کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی بے گناہ ہے تو فوراً اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور پھانسی سے اتر کر میرے پاس آ جا۔ جیسے یہ الفاظ آپ کے ادا کرنے تھے وہ شخص فوراً زندہ ہو جاتا ہے اور فوراً اس وہاں جہاں پر وہ لٹکا ہوا تھا وہاں سے نیچے آ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ تو یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی۔ اور اسی طرح کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے، تو کچھ ڈاکوؤں نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کے جتنے بھی ساتھیاں تھے ان کا سب سامان انہوں نے لوٹ لیا۔ ادھر نگاہ ولایت اٹھی، جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نگاہ جمال کو ان ڈاکوؤں پر ڈالا تو سارے کے سارے ڈاکو، جتنے بھی ڈاکو تھے اور وہ غیر مسلم تھے، سارے کے سارے ڈاکو
کانپنے لگے، سارے کے سارے ڈاکو کانپنے لگے اور کانپ کر آپ کے قدموں میں آ کر گر گئے، اور گرنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر توبہ کرے اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ آپ کسی مقام سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر چند آتش پرست، یعنی جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں نا، انہیں آتش پرست کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس آگ کی پوجا کر رہے تھے اور اس طرح ریاضات اور مجاہدات کر رہے تھے کہ 6 مہینے تک اپنی زبان پر کوئی دانہ نہ پانی، اس طرح وہ مجاہدے کرتے تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہ تم اس آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو، اس آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس آگ کی پوجا اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ جب ہم مر جائیں اور ہمیں دوزخ میں ڈالا جائے تو ہمیں یہ آگ ہمیں نہ جلائے، اسی لیے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ بہرحال اس زمانے کے ان لوگوں کے عقائد تھے، وہ کہنے لگے ہم آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ آگ کل کے دن ہمیں نہ جلائے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، آگ سے بچنے کا، نار عربی میں آگ کو نار کہتے ہیں، نار سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ نار کی عبادت کی جائے، نار سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں کہ نار کی عبادت کی جائے، بلکہ نار سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ خالق نار کی عبادت کی جائے، خالق نار کی عبادت کی جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم تو عبادت کر لیں گے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم اس رب کی، خالق نار کی عبادت کریں تو ہم آگ میں نہیں جلیں گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی شخص حق جل شانہ کی عبادت کرتا ہے تو آگ اس کی جسم تو کیا، اس کی جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی، آگ اس کے جسم کو تو کیا، اس کی جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ اسی وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتیاں اتار کر اس آگ میں ڈالا، کئی دیر تک آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی وہ جوتیاں نہیں جلی۔ جیسے انہوں نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ آگ کا کام تو ہے جلانا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آگ ان جوتیوں کو نہیں جلا رہی ہے، تو یہ بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اسی وقت سارے کے سارے آتش پرستوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ تو ایک اور بات یہ بھی کہ جو آج کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اتنا تو ہم اتفاق کر سکتے ہیں تلوار سے پھیلا، لیکن ہاتھ کی تلوار نہیں بلکہ نگاہ کی تلوار سے پھیلا، کیونکہ جب نگاہ ولایت کسی پر پڑتی ہے تو انسان کے دل کو چکنا چور کر دیتی ہے، اور جتنی بھی اس کے اندر غلاظت ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، سب باہر نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ڈالتی ہیں۔ یقیناً اولیاء کرام نے تلوار سے اسلام کو پھیلایا، لیکن وہ ہاتھ کی تلوار نہیں تھی، وہ نگاہ ولایت کی تلوار تھی جس کے ذریعے انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔